اگر ہماری توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو جائے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ بھی تیرے لیے ویسا ہی بن جائے گا. اللہ ویسا بن کے تجھے نوازے گا. اگر تیرا یہ ذہن بن جائے نا کہ جو اللہ مجھے دے گا وہ مجھے ہی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر تجھے ہی عطا فرمائے گا. لیکن امید رب کرے اور امید رحمت کی، اس کے کرم کی، اس کی عطا کی. ہاں ایک پہلو ضرور سوچ کے رکھنا چاہیے اس موضوع پر. ساری دنیا نکما کہہ دے تو بیٹا ماں باپ کے نزدیک نکما نہیں ہوتا. باپ بیچارہ ایک غلطی بچہ کرتا ہے تو وہ جاتا ہے، دوسری کرتا ہے تو جاتا ہے، تیسری جگہ بھی اس کے حصے کی معافی مانگنے جاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے. پھر ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب باپ مجبور ہو کے اخبار پہ اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اسے آگ کر دیا ہے، اب میں اس کے سیاہ سفید کا مالک. کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی غلطی پہ ابا جی ایسے کر دیتے ہیں جی، دوسری پہ کرتے ہوں گے. کب کرتے ہیں؟ جب بولے جب حد ہو جاتی ہے. اور ایک دو اشتہار نہیں ہوتے. آپ سویرے اخبار کھولیں، اخبار کے اندر کے صفحات کا مطالعہ کریں تو شاید درجنوں اشتہار ہوتے ہیں آنکھ نامے کے. بھئی کس باپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی امید ہے کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا وہ لکھ کے دے دے کہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں بیٹے کے ساتھ؟ کس کا دل کرتا ہے؟ اور پھر یہاں تک نہیں ہوتا بلکہ آپ قانون جاننے والے لوگوں سے کبھی پوچھیں، وہ آنکھ نامہ لوگ عدالتوں میں جمع کراتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو اخبار میں نکال دیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، اماں کہتی ہے میرا کوئی رشتہ نہیں. کیوں؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب بچہ حد کر دے. جب بچہ 1 2 3 4 غلطیوں پہ ایسا، اللہ بھی بندے کو سزا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ باز ہی نہ آئے بندہ توبہ کرے ہی نہ، رجوع ہی نہ کرے، سوچے نہ کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا کے زندگی گزارتے ہیں، ایک ذہن بنا کے، بلکہ لوگ گناہوں کے نام بدل کے وقت گزارتے ہیں. ہم اپنے نفس کا بت بنا کے سارا وقت اسی کی پوجا پہ معاذ اللہ لگا دیتے ہیں. بس یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے، چوتھی بات صحیح کوئی نہیں. اسی کے اندر ہم الجھے رہتے ہیں میرے بھائی. رحمت الہی کا غلط تصور اپناتے ہیں. او میرے بھائی، کسی بندے کی مجبوری تو معاف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے زیادتی کرے تو وہ معاف، اس کی معافی. جس بچے کو پتا ہو نا استاد کو کہ اس کے واقعی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، استاد اسے سزا نہیں دیتا. جس کا پتا ہو کہ واقعی یہ بیمار تھا تو استاد اسے کلاس میں کھڑا نہیں کرتا. جس کا پتا ہو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، استاد اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور زیادہ مارتا ہے، کہتا ہے تو نالائق ہے، تو جان بوجھ کے کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں، وہ نہ نماز پڑھے، نہ مسجد آئے، نہ کوئی کام کرے، نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے، نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے، نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے، ساری زندگی حرام کٹھا کرے، ناجائز کرے، تو اب تو نے حد کر دی. تیرے پاس غضب آیا نہیں بلکہ تو نے غضب کو آواز دی ہے. تو نے اللہ کے غضب کو، بولیے اللہ کے غضب کو، غضب ہونا اور ہوتا ہے اور غضب کو آواز دینا، بولیے غضب کو آواز دینا، ان میں فرق ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. ہم آواز دیتے ہیں غضب کو، غضب ہوتا نہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں. اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، تو بیوقوف ہے. صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، میں نے نہیں اللہ ماننی، میں نے نہیں تیری ماننی، معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی. شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، بخش دے گا. تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے. تو بتانا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا، اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے، شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا. استاد مہربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیل کیوں کرتا ہے امتحان میں؟ بولے استاد باپ ہوتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے شاگرد فیل ہو جائے، تو کیوں کرتا ہے؟ لیکن شاگرد نے زیادتی کی، اس نے پڑھا نہیں، اس نے
میں نے کہا باپ آنکھ نامہ لکھواتا ہے مجبور ہو کے لکھواتا ہے نا. او بھائی یاد, بڑی پیاری مثال ملا رومی لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی, اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا. دیہاتوں میں نا بوڑھی مائیں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی, کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا, کسی نے کوئی نام. کہتے ہیں ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا, اماں اس کو آواز دیتی تو بچڑا دوڑا آتا, اماں اس کو پیڑا کھلاتی. بچڑا بڑا پیارا تھا, جوان ہو گیا. اماں اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو ہل کے اندر بچے اسے لگائیں گے, کھیتی میں ہل چلائیں گے. بچڑا بڑا ہو گیا, اماں کے بیٹے کہنے لگے اماں لا تو نے بڑا کھلا پلا لیا, اس سے کوئی کام لیتے ہیں. ہل کے آگے لگایا تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چلنا. اماں کے پاس آئے, کہنے لگے یہ نہیں چلتا. اماں کہنے لگی چلو ٹائم دو تھوڑا سمجھ جائے گا. پھر موقع دیا, پھر آئے, کہا اماں تو ہم نے اس کے ناک میں نکیل بھی ڈال دی ہے لیکن اب بھی یہ حل میں چلنے کو تیار ہے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کہا اماں سے, اماں کہنے لگی چلو تھوڑا ٹائم اور دے دو سیانا ہو جائے گا. تھوڑا ٹائم اور دیا, ڈنڈے بھی مارے لیکن وہ سیانا ہونے کو تیار ہے. اب اماں کے پاس آئے تو اماں مجبور ہو گئی, دل نہیں کرتا تھا. کہنے لگی جاؤ پھر کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالو. وہ گیا کسائی کے پاس, اسے کاٹا گیا, اس کی کھال اتاری گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھا گئے لوگ. وہ ماں رو رہی تھی. لوگوں نے اماں سے کہا تجھے تو بڑا پیارا تھا, تو نے کٹوا کو دیا. تو اماں کہنے لگی پیارا تو بڑا تھا پر مانتا نہیں تھا. پیارا بڑا تھا, کاش بات مانتا, مقصد پورا کرتا تو کبھی بھی کاٹا. بھائی رب کریم نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جلے, اللہ کی رحمت نہیں چاہتی جہنم میں جلے, پر بندہ مانتا ہی نہیں, یہ تیار ہی نہیں ہوتا. یہ سویا ہوا ہے سویرے, یہ وہ گپے لگا رہا ہے عصر کے وقت چوراہے پہ کھڑا ہے, نماز پڑھنے نہیں آیا. اس نے ساری زندگی میں درجنوں لطیفے سیکھ لیے, ہزاروں کہانیاں سیکھ گیا, قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا. اس نے زندگی کی ہر چالاکی سیکھ لی ہے, نہیں سیکھی تو اپنے رسول کی حدیث نہیں سیکھی, نہیں سیکھا تو دین کی ضروری باتوں کو نہیں سیکھا. اب رب کی رحمت تو نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے, وہ تو مہربان ہے, لیکن رب کریم کا قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام پورے نہیں کرے گا اسے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہیں مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا, مسلمان اپنی مرضی سے چھلانگے لگا رہے ہیں, یہ خود چھلانگے لگاتا ہے, یہ باز نہیں آتا. آپ یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری سے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں, ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا ہماری دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہماری دنیا کو بھی اس غلطی کا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوست؟ کچھ گناہ ایسے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو, اس گناہ میں ہماری دنیا کا بھی کوئی فائدہ. جو آدمی جھوٹے لطیفے سناتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کوئی فائدہ نہیں اسے, لوگ 10 منٹ ہنستے ہیں اور باہر جا کہتے ہیں یار یہ تو کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہے, وہ عقل ہی نہیں. کیا فائدہ کمایا اس نے, کیا نفع لیا اس نے؟ جو آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے, 2 4 5 10 آدمیوں کی غیبت کر جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار بڑا چغل خور ہے, کیا کمایا اس نے زندگی میں؟ کچھ حاصل کر لیا اس نے؟ ہمارے بہت سارے گناہ میرے بھائی وہ ہیں جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو کیوں نہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے دین کو تو فائدہ ہو جائے, دین کو تو فائدہ ہو جائے. صرف زبان کے ذائقے ہیں, کچھ دیر کے لیے ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں, 10 منٹ کی مسکراہٹ ہے جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑتے پھر جا رہا ہوں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا, وہ تجھ پہ رحمت نازل کر دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں, آنا تو شرط ہے کہ نہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں, جو آدمی 1 سے لے کر 31 تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھر آ جاتی ہے؟ بول کے بتائیں. پھر بھی جانا پڑتا ہے, وہ کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے, پھر بھی جانا پڑتا ہے. ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تجھے تنخواہ لینے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کل آنا, ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسوں آنا, یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراً. او خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے, تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا, تو توجہ ہی نہیں کرتا, تو کہتا اللہ مہربان ہے. بھائی مہربان تو ہے, تو رحمت لینے آیا ہے, تو نے کو بہانہ بنایا اس کی رحمت کا. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی, بہانہ مانگتی ہے. پر بتا نا تیرا کو بہانہ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال
اور نہیں مانگتا، یقین کریں نہیں مانگ، بندے قیمت مانگتے ہیں. آپ 100 دفعہ مسکرا کے بات کریں، ایک دفعہ نہ کرے تو کہتے ہیں مولوی صاحب امیر ہو گئے، اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے. ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے گھر کی کو بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو. بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں، ہمہ وقت آپ تندرست ہیں، ہر وقت آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ راضی ہیں. لیکن رب کہتا تو کوئی قیمت نہ دے، کوئی بہانہ ہی بنا لے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال. کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی. بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب. قربان جاؤں، کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا. حضور بیٹھ گئے. کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی. حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں. 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا. حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں. بیکار وجود ہے، بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے. بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی. حضور کھل کے روئے، کھل کے. اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں. اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے. اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں. میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں. اس کو نہیں آجر صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں. آ تو صحیح. بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے. تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح. بلکہ صوفیاء تو اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے. بھول کے. ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت. ساری رات پکارتا رہا. رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا اسے دے دے.
حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے، بھول کے لے رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا، میرا لے رہا ہے نا یا اللہ. وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا، وہ آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا. تجھے فرصت ہی نہیں، تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. کتنا؟ ایک حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا. ابھی تو ایک نازل کی ہے. ابھی اللہ نے، ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے، تفسیر کے استاد تھے. میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا، تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے، تو کبھی الجھ جاتا ہوں. ایک سوال کئی دنوں کا ہے، اصول تفسیر کا مسئلہ ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہیں. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے. میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب. کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی. مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ. میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ. باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے. فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے 2 سوال پوچھنا. جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے، جو آئے 2 سوال پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے، اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے. ایک پوچھنا، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے، چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے، کہ نگد پیسے لایا ہے. یہ پوچھ لینا. جو آئے 2 باتیں پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، پھر میں جیب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں، جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا، بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے. اتنی بات پوچھنا، باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا، بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں، میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا، باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا. بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں. باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے. بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو، میرے رسول کو، میرے بھائی، میرے نبی کریم.
علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا, بار بار توبہ کرتا تھا, احساس رہتا تھا, اسے احساس تھا, آیا کرتا تھا, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا, فضل کی چادر ڈالے گا, اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے, اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی کی تھی, یہ گناہ, بندہ ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی, چونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا, یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو, آتا رہو, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, خیال کرتا تھا, محنت کرتا تھا, نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا, کوتاہیاں رہ گئی. یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا, یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے, اور اس سے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا, مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ٹانگیں کانپ گئی, یا اللہ پتہ نہیں. فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں, ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتے فٹافٹ ہی بول پڑا, کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے, اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں, وہ دوسرے کدھر ہیں؟ تو میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا, تو آیا کرتا تھا, تو توبہ کرتا تھا, تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا, پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں. فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی تو آ تو صحیح, تو پہنچ تو صحیح, خدا را. یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا, یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ, ہر وقت. اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیانا ہو جاؤں گا, تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک نے. وہ کہتا فوراً آپ اپنی منصوبہ بندی بدلیں, رحمت الہی کی جانب توجہ کریں, اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائیں, اور یہ ارادہ کریں کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا. اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کریں, اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کریں, بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے, اس کے فضل پہ کرے, اس کے کرم پہ کرے, اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں, ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں. ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں, بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں. شب برات آنے والی ہے نا, کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی. کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, وہ پکے لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار بس کرو, چھوڑ دو. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دیں, نفل پڑھ لیں, اجازت لینی پڑے گی. اور بندے بڑے سمجھدار ہیں, وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں. کچھ مسئلہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے, کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا. یہ موٹی سی بات ہے. شب رات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت. کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائیں. یہی ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ. ہاں, ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے, ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں شب رات ہے, چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے. بھئی شب رات گوشت کھانے کا دن ہے, حلوہ کھانے کا دن ہے شب برات, موج کرنے کا دیہڑا آ گیا شب برات. شب رات آئی, اب پہلے کلو گوشت آتا تھا, اب 2 کلو لے لو. یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی. معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو, چلتے ہیں نا؟ نہیں, میں کہ مینوں غلطی لگتی, تسی بولے نہیں نا. چلتے ہیں پٹاخے. کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو, سکھ, یہودی. چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا ہے چلانے کو؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے, ہم جلاتے ہیں شب رات کو. رب فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوگی, ہم جلا رہے ہیں. بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں, تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے, اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے, جواب دے اس کی جگہ پر. ان کو سمجھائیں. شب برات آئے گی, پھر توبہ ہوگی, ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی, زور زور سے لوگ روئیں گے, تڑپیں گے, اجتماعات ہوں گے, بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے, توبہ کریں گے لوگ, کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں, پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا, اگلی صبح ملاوٹ ختم,
کم تولنا ختم. یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے, ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے, تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ, دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے, وہ میرے دوست ہیں, ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے, کہتے ہیں میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ, تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا, تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا, تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی, مینو اصلی لا دے تیری مہربانی, لوکھا علی نہ لا دے. یہ حال ہو گیا. دوا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے, دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا, بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ, لکھنے والے بھی, لانے والے بھی, بیچنے والے بھی, کتنے بڑے مجرم ہیں. صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں, صحت بارہ لام دام برسرے. مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے, وہ توبہ کرنے آیا ہے. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے, وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ, استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے, اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے, اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے. اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی, پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں, دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں. یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک, میں ایک بات اکثر کرتا ہوں, نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. داتا گنج بخش علی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا. حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ دوسرا مجدد الفسانی پیدا نہیں ہوگا. حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے. بزرگوں نے کبھی نہیں کہا. تو جدوجہد تو کر. اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو پروگرام تو بنا, آگے کی طرف تو سفر کر. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے. جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں نا, جن میں ہم الجھے ہوتے ہیں, وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے, تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار, وہ تویز نہیں ہوتے, وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے, ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے پھونک مارے صحیح کر دیں, حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں. اور ویسے بھی دم درود تویز دھاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں, مصر سے آیا ہو دم کرانے, شام سے دم کرانے آیا ہو. میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا. دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے, ذلی چیز ہے, ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا. خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا, تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی, وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی. عام دام برسرے مطلب کھری توبہ, سچی توبہ. اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو, بہت بڑا صحرا ہو, اونٹ پر اس کا سفر ہو, اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو, پیسے بھی رکھے ہو, پانی بھی رکھا ہو, تھک گیا سفر کرتا کرتا, درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے. اب نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ پیسے ہیں, اور صحرا بڑا لمبا ہے, پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا, پھر موت کا انتظار کرنے لگا, سوچنے لگا اب موت آئے گی, اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری, جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. نبی پاک سے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ, اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی, رات ضائع ہو گئی تھی, ہر شے لٹ گئی تھی, دوبارہ اسے مل گئی ہے, بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو, وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ
جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے. نافرمان جب آ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا, میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے, جب بندہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ زمین کو کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. آسمان سے کہتا ہے تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مٹا دو جو تم نے لکھا تھا, میں نے اپنے بندے کے ساتھ صلح کر لی ہے. شب برات کو آئیں گے مسجد میں انشاءاللہ. کتنے بجے؟ نہیں جو سوچیا ہی نہیں ہے اس پاسے تھے. عصر کے وقت مسجد آئیں شب رات. کتنے بجے جی؟ عصر کے وقت آئیں, غسل کریں, مسجد آئیں, عصر کے بعد درود شریف پڑھیں اور مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کریں. مغرب میں شام شروع ہو جاتی ہے. ایک رات جاگ کے دیکھیں, جاگنا پڑتا ہے. مریض ہو جائیں تب بھی جاگنا پڑتا ہے, دکھ لگ جائے تب بھی وہ جگا لیتا ہے. بڑے بڑے جاگتے ہیں, بڑے بڑے جاگ لیتے ہیں, وہ جگا لیتا ہے. تندرستی بھی, صحت بھی, دولت بھی, اے سی بھی, پلنگ بھی بڑا اچھا, لیکن اگر وہ نیند نہ دینا چاہے تو بندہ ساری رات ہی تڑپ کے جاگتا ہے, تڑپ کے. اور بھوکا اتنا, روٹی کا بھوکا اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا نیند کا بھوکا پریشان ہوتا ہے. الجھ جاتا ہے انسان, وہ جگا لیتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود جگائے, خود بخود جاگ جائے. مغرب سے لے کر فجر تک نماز پڑھیں, ذکر کریں, درود پاک پڑھیں, محفل میں شرکت کریں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے, گویا پریکٹس ہوتی تھی رمضان کی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں, ابھی رمضان تو آگے ہے. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, میں چاہتا ہوں جب میرا عمل جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہوں. کثرت سے روزہ رکھیں اور میرے بھائی بدل جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا غنیمت جان اگر صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جا, یہ چلی جائے گی. بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا, غنیمت جان لے لمحوں کو کچھ کر لے. اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لے مصروف ہونے سے پہلے. میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا. مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا, اور فرماتے اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گنی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے, یہ ترمذی کا لفظ ہے, فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھی, اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی, ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کچھ شاید دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا. اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت البقیع میں حضور جایا کرتے, قبرستان میں, قبرستان کے کونے میں. اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا 15ویں رات کو, اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے. قبرستان بھی جائیں شب برات کو, ان کے لیے دعا بھی کریں. اور پھر میرے بھائی شب برات کو للہیت کے ساتھ آئیں, لوٹنے کا پروگرام بنائیں. اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے, خود بخود آئیں, اس کے کرم کی طرف توجہ کریں, اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے, مولا علی شیر خدا فرماتے میں بھی حاضر تھا. کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے. کہتے ایک دیہاتی آئے, تامت باندھی ہوئی اور سادہ رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے. نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے, حضور سے دل لگی کرنے لگے, میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا پوچھو. عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا, دل لگی کی بات ہے نا, کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا. تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے, فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے, میں سچی تو کہہ رہا ہوں, تو کس طرح کی بات کر رہا ہے, اللہ حساب لے گا. حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے.
یہ کہہ کے وہ چلا گیا, یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا, میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا. میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا, بات بڑی پیاری کر گیا ہے, بڑی پیاری کر گیا ہے. حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے, اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے, وہ کرم ہی کرتا ہے, وہ معاف ہی کرتا ہے, وہ معاف ہی کرتا ہے. اللہ معاف کرتا ہے, پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئے ہی نہ, تو کوئی معافی لینے. ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو, وہ بھی سمجھ لیں. ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا, ناراض ہو, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں چلو برادری آ گئی ہے میں چلتا ہوں, پر کس طرح ٹائم پہ ٹائم آؤں گا, 200 دے کے گھر آ جاؤں گا. اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا, وہ 2 دن پہلے آتے ہیں, دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے. فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا, رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے, روح کا تعلق تو ہے نا, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں. اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں. یہ بات کہنے کی نہیں, یہ بات محسوس کرنے کی ہے, اس کو محسوس کریں. ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا, میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا. اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے, پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو پھر ہی میں اٹھوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا. اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے, عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے, حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے. کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی, لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی. میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا, وقت ٹپاتے ہیں. جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں, لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا. آج میں نے توبہ کی. کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا, گوشت پکنے کو دیا بیوی کو, سود کے پیسوں کا. میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی, تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا. میری بیوی اٹھا کے لائی, کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا, یہ خون بن گیا, خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاؤ. کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا. آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا, آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا. حضرت حسن بصری کے پاس گیا, ان کی بیعت ہوا, توبہ کی, انہوں نے مجھے اعمال بتائے, کھری توبہ کی. کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, بہت بڑا سودیا ہے, اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی, پیچھے ہٹ جاؤ, سود کا دھندا کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے. کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا, حضرت حسن بصری کے پاس رو کے توبہ کی. میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے. کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے, نحوست پڑ جائے گی, وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ, رب کریم کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا بندہ آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے, پیچھے ہٹ جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے, سچی توبہ, اصل توبہ کیا ہوتی ہے. جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں. شب برات کو آئیں, اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں, دل کو سنبھال کے آئیں. اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا, فریب نہیں چھوڑنا, ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی, تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکہ ہے, پھر یہ دھوکہ ہے, پھر یہ مذاق ہے, پھر مذاق نہ کریں. آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں, کھل کے آئیں. انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں, آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں, وقت پہ آئیں, مغرب میں آئیں, نوافل ادا کریں, عشاء کے بعد نوافل پڑھیں. محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے,
نعت سے دل نرم ہوتا ہے، تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، توبہ کی طرف جاتی ہے. یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے. اس لیے واعظ بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی. وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان قریب آنے والا ہے. بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات پہ سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا، وہ تمہارے پاس خزانہ اکٹھا ہو جائے گا. توبہ ابھی سے کر لو، معاملات ابھی سے سمیٹ لو، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر نیکیاں خزانہ بن کے جمع ہو. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.